شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں، شیخ ثانی ہے فرحین باجی یہاں، شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن بدعت و خرافات ہے، جس میں دورہ حاضر کے مسلمان مبتلا ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے، اور شرک کے ماں سوا گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جو شخص خدا کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین و مذہب میں دین سے ہٹ کر کوئی بات پیدا کرتا ہے تو مردود اور ناقابل قبول ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام سنایا کہ امت میں فساد کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا۔ معزز سامعین، میں حیران و پریشان ہوں کہ کس کس بدعت کو بیان کروں، سماج میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کا تذکرہ کروں یا اعمال شرکیہ پر روشنی ڈالوں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل مانا جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کہیں غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بتایا جاتا ہے تو کہیں بدعت کو فروغ دے کر مسلمانوں کے قید پر ناپاک حملہ ہو رہا ہے۔ دوستو، آج کا انسان شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکنی تھی آج غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور خالص توحید سے دوری ہے، دعویٰ ایمان کا ہے اور شرک میں گرفتار ہیں۔ مشکل کے وقت پیروں اور پیغمبروں کو، اماموں اور فرشتوں کو، شہید پریوں کو اور فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، اولاد کا سوال ہوتا ہے، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی خالد صاحب ماشاءاللہ، ہمارے محترم سرپرست حضرت اقدس مفتی خالد صاحب ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ اسٹیج انتہائی معتبر ہو چکا ہے۔ میں حضور والا کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور یوں کہتا ہوں اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید۔ کوئی عبدالنبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسین بخش نام رکھتا ہے، کوئی مدار بخش نام رکھتا ہے، کوئی سلار بخش نام رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے ان کا پکارنا خدا کا پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے۔ کہا جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارشی اور وکیل ہیں۔ افسوس صدا افسوس، جبکہ اس حماقت پر قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ پیروں پیغمبر خدا کے محتاج، ملائکہ فرشتے خدا کے محتاج، زمین و آسمان خدا کی محتاج، چاند سورج ستارے خدا کے محتاج، الغرض کے ہر چیز خدا کی محتاج ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیروں پیغمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے تمہارے بے بسی میں۔ اگر قرآن کو سچ جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا؟ محمد نے کہا یہ بتایا، وما علینا الا البلاغ۔